أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. ذکر کے متعلق پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، ہوتا ہی رہتا ہے الحمدللہ. اب اللہ کے ذکر سے بڑھ کے کون سا ذکر ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر کے. دنیا کے جتنے اذکار ہیں اب اذکار اب اللہ کا ذکر ہے. آدمی ذکر کرتا ہے، کا ذکر کرتے ہی رہتا ہے، لیکن وہ ذکر ہے جو ہم جنسوں کا ہو، ہم نو لوگوں کا ہو، یہ کہ اللہ رب العزت کا ہو. ذکر میں بھی فرق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح معنی میں ذاکرین میں سے بنائے، شاکرین میں سے بنائے، منیبین میں سے بنائے. صاحب معاشرت کے مصنف بہت بڑے آدمی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب میں سب علوم و معارف جمع فرما دیے ہیں. قائد یہ صاحب نے اس کی تقریر بھی لکھی ہے، تو میں برابر سناتا بھی. اس وقت کھولا تو یہی ملا، میں نے کہا یہی بیان ہے. ذکر کرنے والوں کی فضیلت میں ایک اور بات سن لو. تو ذاکر کے مقام بلند سے واقف ہو جائے تاکہ مقام ذاکر بلند مقام سے واقف ہو جائے. ایک بات میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ذاکر کا کتنا بڑا درجہ ہے اس سے تم واقف ہو جاؤ، کیونکہ ہو سکتا واقف نہ ہو.
دوسروں کے ذکر کو تم سب کو سمجھ رہے ہو اور اللہ کے ذکر سے غفلت میں ہو سکتا ہے. دنیا کو کہا گیا دار الغفلت بھی کہا جاتا ہے. ہمارے حضرت مولانا محمد احمد صاحب کہتے تھے کہ غفلت ام الامراض ہے. ام الامراض غفلت ہے. ہم لوگ کہتے تھے اسے ام الامراض زکام کو کہا جاتا ہے نا. جسمانی مریضوں ام الامراض کیا زکام. ہمارے حضرت محمد احمد صاحب کہتے ہیں ام الامراض غفلت ہے. اللہ سے غفلت. معشوق اجلاس معشوق موجود ہے ہم غافل ہیں. قدر محبت موجود ہے ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. پی کے مست نہیں ہو جاتے. بہت بڑا خالق معصوم بہت دیتے ہیں. جامع محبت موجود کوئی پینے والا نہیں. ہمارے ایک بزرگ تھے ہماری نہیں دیکھے تھے. لوگ جاتے تھے ہم لوگ کے دادا جاتے تھے. یہ بات ہم نے بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ کرا. منی پور بہت مشہور ہے. فرماتے تھے کھانا پکا پکایا تیار ہے کوئی کھانے والا نہیں. اللہ کی محبت نسبت اس سے بڑھ کے کوئی نعمت دولت نہیں پڑا. لا الہ الا اللہ کی فضیلت اسی بنا پر ہے کہ تمام اپنے محبوبوں کی نفی کر کے اللہ کی محبوبیت کو ثابت کرتا ہے. لا الہ الا اللہ. کوئی معبود نہیں کوئی محبوب نہیں. اللہ تعالی محبوب. اس وجہ سے ایک کلمے کی وقت ہے جو تمام اغیار کی محبوبیت کی نفی ہے. اللہ کے محبوبیت کا ثبوت ہے. اور اللہ کی معبودیت اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے. خواجہ محمد معصوم ایک سے ایک لوگ تھے صاحب نسبت. یہ خانہ ہما آفتاب مجدد صاحب خانہ ہما آفتاب. شاہ ولی اللہ صاحب خانہ ہما آفتاب. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو اصل دولت ہے اسے ہم کنار لیں. اصل دولت اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو رمضان شریف کی بھی قدر کی توفیق دے. ان کے ساعات کی بھی قدر دے. یہ وغیرہ کہتے ہیں ذکر کرنے والوں کی فضیلت میں ایک اور بات سن تاکہ تو ذاکر کے مقام میں بلند سے واقف ہو جائے. خطب الوداع میں بیان کیا گیا ہے کہ فضیلت کی صدقہ کی فضیلت یہ ہے کہ اگر 40,000 ہاتھوں میں سے ہو کر صدقہ کی رقم کسی درویش مستحق کو پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ ان 40,000 انسانوں کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا. اب اس کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ اگر تمام دنیا سونے چاندی کی ہو جائے, تمام ریت کے ذرے موتیوں میں بدل جائے, تمام سنگریزے لال بدخشانی اور یاقوت آل رمانی میں تبدیل ہو جائے اور یہ تمام دولت کسی ایک انسان کی ملکیت بن جائے اور وہ اسے صدقہ کر دے تب بھی اسے اتنا ثواب نہ ملے گا جیسا کہ ایک بار اللہ پاک کو یاد کرنے لگے. یہ تو اس طرح لکھا خود حضرت وہی ہمارے واقعہ سب عجیب غریب حال ہے. وہاں وہی لکھا ہے کہ ایک بتو اللہ کہنے کو دنیا مافیا سے بہتر, وہی مضمون ہے کہ نہیں, ایک بتو اللہ کہنے کو دنیا مافیا سے بہتر سمجھو. ہرگز ذکر چھوڑو, چلتے پھرتے دوڑتے اس کو پورا کرو. چاہے قلب تمہارا منتشر پریشان ہو لیکن دل اپنی جو خدمت ہے اس کے ذمے اس نے پورا کیا تو اللہ تعالیٰ زبان کو جب جہنم سے بچائے گا جنت میں, کیا دوسرے آدھا محلے نار ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اس زبان کی وجہ سے سارے آدھا جنت میں چلے جائیں گے. اللہ کا ذکر
ایک انسان اور وہ اسے صدقہ کر دے تب بھی اسے اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا کہ ایک بار اللہ پاک کو یاد کرنے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ عارفوں کی حیات اس کے نام کی بدولت ہے اور اس کی خوشی اس کے یاد سے وابستہ ہے۔ عارفوں کی حیات اس کے اللہ کے نام سے، اللہ کا نام ہے سب کچھ ہے، اور اللہ ہی نے ہے سب، کتنی چیزیں ہوں کچھ بھی کوئی درجہ نہیں۔ اللہ کا نام بہت عالی ہے، بہت قیمتی ہے، صرف بڑھ کوئی۔ ہمیں سے ایک صاحب کو حضرت نے ہمارے خط لکھنے کے لیے تو ہوتا ہے کہ الحمدللہ بخیریت ہوں، انہوں نے الحمدللہ اللہ کو ظاہر نہیں کیا تھا، کہا اللہ کا نام ایسا لکھا جاتا ہے، صاف لکھو الحمدللہ اللہ۔ اب ان سب چیزوں کو کیا فکر ہے، اللہ نے پورے میں پھینک دیا، لفافہ دیا، کوئی وہاں تھانے کا بھی کوئی لفافہ بھی جوابی پھینکا نہیں جاتا تھا، اس کی قدر ہوتی تھی۔ اللہ کا نام بڑی اس کی مثال ہے اللہ۔ عارفوں کی حیات اس کے نام کی بدولت ہے۔ اللہ کا نام زندہ ہے تو ہم زندہ ہے۔ خود حدیث میں آیا ہے جو قلب جس میں اللہ کا ذکر ہے وہ قلب حی ہے، زندہ ہے وہی، جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے وہ مردہ ہے۔ یہ حدیث سے موجود ہے، یعنی کہ صوفیہ نے سب کر دیا ہے، سب حدیث سے موجود ہے۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کی خوشی اس کی یاد سے وابستہ ہے، اگر اس کی یاد ہے تو خوشی ہے۔ حضرت تھانی کیا کسی نے لکھا کہ حضرت میں گھر آ گیا، سب خیریت ہے، کہا خیریت تم کیا جانو، خیریت کیا ہے؟ خیریت وہ ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو، جس گھر میں اللہ ذکر ہو، تلاوت ہو، اللہ کی اطاعت ہو، فرما برداری ہو، اس میں گھر پہ خیریت ہے۔ اور جس میں فسق و فجور ہو اس گھر میں خیریت نہیں ہو سکتی۔ خیریت تو اللہ کے ذکر سے ہے۔ عارفوں کی حیات اس کے نام کی بدولت، اللہ کا نام ہے تو سب کو یہ کچھ نہیں، اس کی قدر ہونی چاہیے۔ اللہ کا نام، اللہ میں نامی لوگوں نے کوئی ترجمہ نہیں کیا ہے، کہا اللہ نہ رو سوائے جس طرح اللہ ہر چیز سے مبرہ ہے، اس تعلیلات سے بھی مبرہ کچھ نہیں۔ اللہ کو اس میں ذات ہے، اس میں ذات۔ عارفوں کی حیات اس کے نام کی بدولت ہے اور ان کی خوشی اس کی یاد سے وابستہ ہے۔ وہ کون نیک وقت اور کون صاحب قسمت ہے جو ان صحائف سے کہ صاحب من ذاتی کا ہے شکر دے محبت ہوگا۔ یہ اللہ کے نام سے کون زیادہ ہے جو مست ہو جائے گا، اور وہ ذکر کی شینانی سے خود شاد کام کرے۔ کون ہے؟ کون مفلس سرمایہ سے عادت حاصل کرے گا، اور کون وارفتہ جمال اس کے دیدار سے فیض پائے گا۔ اے خدائے دو جہاں، اے مالک کون و مکان، اپنے دوستوں کے ناز و نیاز کے صدقے میں ہماری جان زار کو اپنی معرفت و محبت کے آب زرار سے فریاد کر دیجیے۔ سب سے بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر قلب میں ہو، اس کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ کا ذکر، جس قلب میں اللہ کا ذکر ہے اس کو جلا نہیں سکتی اس قلب کو۔ سنا پردے جمال کے سوختہ دلوں، اپنی بارگاہ جلال کے جانے ساروں کے روحانی سوز سار کے ظہر میں ہر ایک کو اللہ درجہ قبول عطا فرما دے۔ کتنے لوگ ہیں اہل اللہ، اللہ کی محبت میں روتے ہیں، اللہ کے خوف سے بے قرار رہتے ہیں۔ ہمارے تمام اکابر اس سے گزرے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کہیں ذکر کرتے تھے، میں نے خود حضرت سنا، ماشاء اللہ، راستہ چلتے لوگ رک جاتے تھے،
اس ذکر کا اتنا اثر ہوتا تھا وہاں محمد قاسم صاحب کے کہ راستہ رک گیا. حضرت ماں گنگوہی نے جب تعلق پیدا کیا حضرت حاجی امداد اللہ سے تھانہ بھون کہا ذکر کیجیے تہجد وہ ذکر اٹھے نا کہا مولی رشید احمد تم تو ایسا ذکر کر رہے جیسے بہت پرانے لوگ کر رہے ہو. ذکر کر مولی رشید احمد تم تو ایسا ذکر کر رہے تھے اب کہتے ہیں تو مریدوں کیسے چاہے کہتے بڑے اللہ ہمارے ہیں حضرت حاجی صاحب نے تو جھکا دیا علم بھی رکھتے ہیں علم لدنی. حضرت محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ سب لوگ حضرت حاجی صاحب کے عمل کی وجہ سے ان کے عاشق ہیں, میں ان کے علم کی وجہ سے عاشق ہوں کیونکہ ان کو علم لدنی حاصل تھا حضرت حاجی صاحب جسے وہاں تھالی وہاں وہی ایسے لوگ سب ہو گئے. یہ علم بھی ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا علم دیتے ہیں جو پڑھے اس کو حاصل ہوتا ہے. تو حضرت حاجی صاحب کا علم ایسے ہی تھا. بہت سی اس کی مثالیں ہم کیا بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجی صاحب کو گنجی نے علوم و معانی بنایا تھا اور خوب کیا دریا ضرور ہے ہوا پیش ہو جائے ہونہا بعد نہر. جس مٹکے کا راستہ دریا سے ہو جائے تو اس مٹکے میں پانی کم ہوگا. یہ حالات ایسے تھے. اس علم کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم اصلی سے واپس مستفید فرمائے یا بہرور فرمائے. علم بہت بڑی گھاٹی ہے. علم جب کشادہ ہوتا ہے پھر عمل بھی آگے بڑھتا ہے. جب علم ہی نہیں تھی کیا بڑھو گے تو آگے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے مشائخ کے علوم سے بھی ہم کو وابستہ آراستہ کرے. حضرت محمد قاسم صاحب حضرت یعقوب صاحب کا آپ خط پڑھیے کبھی سناؤں گا. حضرت سناتے تھے مجید میں حضرت یعقوب صاحب کیسی نیستی کیسی عاجزی کیسے علم کیسے معرفت رکھتے تھے. حضرت یعقوب صاحب ماں تھانی کو ساتھ بشریت کے پردوں کو ہر ایک کے دل سے ہٹا دے. بشریت کے پردوں کو اللہ دل سے ہٹا دے. ہر مشتاق دید کو اپنی بارگاہ جلال اور جمال کا حاضر و عاضر بنا دے. یہ دعا یا الہ العالمین و یا خیر الناصرین بحق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. یہ دعا کیا دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو اپنی محبت سے لبریز فرما دی معمور فرما دی. یہ بہت بڑی چیز ہے. بچہ بالوں نے حضرت سے کہا رمضان میں کہ حضرت تلاوت کرتا ہوں جب ذکر جو ہے چھوڑ دو. بہت بڑے آدمی کا وہ بھیج دیتے محمد حقیق صاحب کے بسری کے الویری جو ہے نہیں کہتے ہی تلاوت کریں. ذکر کا معمول باقی رکھیے. میرے سامنے ایک بات حقیق اجمیری بہت مشہور تھے. ان کے دادا جو آتے ہیں زبردست حافظ تھے. بہت عمدہ پڑھتے تھے. معاشرے حافظ تھے. بہت عمدہ پڑھتے تھے. تو حضرت سے کہا کہ حضرت یہ تلاوت کو ایسے جو ذکر ہے یا یہ اس کو کیا نہیں. ذکر کا لطف الگ ہے اور تلاوت کا الگ. دونوں میں فرق ہے. ذکر کے جو برکات ہیں اس سے اپنے کو محروم نہ کیجیے. تلاوت کا ایک خاص فیض ہے. تو ذکر کا بھی ایک درجہ ہے. اللہ کا ذکر یہ مفرد ذکر ہے. قلب پر اثر انداز ہوتا ہے. اس وجہ سے مبتدی لوگوں کو تو اس ذکر کی بہت ہی ضرورت ہے کہ اپنے قلب کو ذاکر بنائے اور قلب کو مانوس کرے ذکر اللہ سے. یا الہ العالمین اپنے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اولاد کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما. ہمارے لیے نصرت کے دروازے کھول دے. اب ہم دوبارہ اس آیت کی بیان کرتے ہیں. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل انسانی اعمال میں سب سے افضل ہے تو آپ نے فرمایا اللہ پاک کا ذکر ہے. اللہ ذکر اللہ
ذکر پہ مداومت اختیار کر، رات دن کے اشغال میں ان کی تسبیح و تحلیل کے لیے اپنے اندر شوق و ذوق پیدا کر۔ یہ نہیں کوئی مرے دل سے تو جذبے سے اللہ کا ذکر کرو شاندار طریقے سے۔ کلمہ طیبہ اللہ جل شانہ کی تکبیر و تمجید، نماز، تلاوت قرآن پاک، علم دین کا حصول، علاوہ بڑی درود شریف، یہ سب چیز تکبیر رکھو۔ یہ سب چیزیں ذکر میں شامل ہیں۔ علم دین کا حصول بھی لکھا ہے، علاوہ بڑی درود شریف، اس کا مل تو ہر ایک مسلمان کو زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے درود شریف کا۔ یہ سب کچھ انہیں کے وسیلے سے ملا ہے۔ جو کوئی بھی نعمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بھول نہیں سکتے۔ کلمہ طیبہ اللہ جل شانہ کی تکبیر و تمجید، نماز، تلاوت قرآن پاک، علم دین کا حصول، علاوہ بڑی درود شریف، یہ سب چیزیں ذکر میں شامل ہیں۔ بلکہ علماء نے جساس میں لکھا ہے، احکام الجساس میں، جو فقہ کے مسائل میں جو ہوتا ہے مناظرہ یا مباحثہ، یہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ فقہ کے مسائل میں جو باتیں خود اللہ میں احکام القرآن میں جساس میں لکھا ہے، تو خاص طور سے سنا دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ذکر میں شامل ہیں۔ اپنے اوقات کو سرکار دو عالم کی طرح مشغولیت حق کے ساتھ گزار۔ اپنے اوقات کو سرکار دو عالم کی مشغولیت کی طرف مشغولیت حق کے ساتھ، حضور کا ذکر بھی ایسے کرو جیسے اللہ کا ذکر کرتا ہے، ساتھ ساتھ اس کو بھی نہیں کرو۔ اپنے اوقات کو سرکار کی طرف مشغولیت حق کے ساتھ گزار، اور فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو کہ یہی وجہ صلاح و فلاح ہے۔ اللہ کو یاد کرنا سے بڑھ کے کیا ہو۔ اسی بنا پر کتنی مصیبت کا وقت ہو، اللہ کو یاد کرو۔ ہمارے حضرت بابا ایسا فرماتے تھے، جو کہ بہت ساتھ رہا ان کا، یہاں تو نہیں، وہاں تھے بیت الباری میں، اس کو تو دیکھ لیجیے گا۔ اور جب تم پر کوئی مصیبت آئے، بیماری ہو گئی، مقدمہ ہو گیا، تو فوراً اللہ کی رحمت ہوئے۔ باتیں تھوڑی ہے، سب لوگ جانتے ہیں، یہ خاص طور سے ہم لوگوں کو تعلیم کر پائے کہ جب کوئی مصیبت آئے، بیماری ہو گئی، کوئی مقدمہ ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا، اس کے حل کے لیے دنیوی اعتبار سے غور کرنے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع ہو۔ بیماری ہوئی اللہ کی طرف، کوئی مصیبت ہے اللہ کی طرف۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ مومن وہی ہے، مذکر اللہ کثیر، اللہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، منصب میں بھی اور مکرہ میں بھی۔ منصب میں بھی، منصب میں شاہ کا مکرہ ہے، جو ناپسند اس میں بھی اللہ کو یاد کرو۔ منصب اور مکرہ ہر جگہ اللہ کو یاد رکھنا، یہ دوا میں ذکر ہے۔ نیز آپ نے فرمایا یہ سب سے بہتر کام اور انجام یہ ہے کہ مرتے ہوئے تیری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے پڑھ کے کوئی پوری زندگی کا محصر یہی ہے کہ وہ لمحہ جو ہو اللہ کے ذکر میں گزر جائے سب کامیاب۔ اسی یاد کے لیے، اسی دن کے لیے لاکھوں مرتبہ اللہ اللہ کرتا ہے آدمی، تاکہ اخیر میں ہمارا خاتمہ جو ہے اللہ کے نام پر ہو، اسی لیے کرتا ہے۔ یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہم، بس اپنا ایک نعرہ بھی اگر پہنچے وہاں۔ نیز آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر کام و انجام یہ ہے کہ مرتے وقت تیری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ نیز آپ نے فرمایا مجلس ذکر 1000 رکعت نماز نفل، 1000 نماز ہے جنازے میں شرکت،
وہ 1000 مریضوں کی عیادت سے افضل ہے. سب سے عزیزی میں بھی ہے اس کی زندگی بہت لکھا ذکر. روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا جو 200-300 سال تک روتے رہے. اللہ پاک نے ان کی اس گریہ گاری کو دیکھ کر ان پر وحی نازل فرمائی اور پوچھا کہ اے آدم تم کیوں روتے ہو؟ حضرت آدم نے کہا یا رب العالمین مجھے جنت کی نعمتوں سے جدائی اور عذاب دوزخ کا خوف نہیں رہتا، لیکن اس پاک مقدس نظارے سے محرومی مجھے مصروف آہ و بکا رکھی ہے کہ ملائکہ قدس کے 70,000 صفحے عرش کبریائی کے 10 بندہ حاضر ہے اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے. وہ منظر کہاں ملے گا؟ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمام اعطاءات و عبادات اور اذکار میں سب سے بہتر اللہ کا ذکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام طاعات و عبادات اور اذکار میں سب سے بہتر اللہ کا ذکر ہے. اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ ذکر جہاد سے بھی افضل ہے. تب آپ نے اپنی زبان حقیقت ترجمان سے فرمایا کہ جہاد ذکر الہی، اقامت نماز، اقامت حج، صحت عبادت ذکر کیا جاتا ہے. جہاد تو ذکر الہی یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں رکاوٹ نہ پیدا ہو. آپ نے فرمایا تمام عبادات میں سب سے افضل ذکر الہی ہے اور اذکار میں سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ، اللہ کو یاد کرتا. اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو تو اسی پڑھا جاتا ہے. نماز کا میری یاد کے لیے نماز. اب کیا ہم لوگوں کی نماز ہمیشہ کوئی رکن صحیح طور سے ذکر اللہ میں نہیں گزرتا. حضرت تاریخ فرماتے تھے کہ سامنے سب کے تعدیل ارکان کا خیال رکھا ہے، نماز رکوع سجدہ سب ٹھیک، اور تنہائی میں اس کا اہتمام نہ ہو. تعدیل ارکان کا تنہائی میں اہتمام، یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے، محبت کی نفی کی دلیل ہے. اللہ سے محبت میں کمی. اب یہ بات نہیں سنائی. حضرت فرماتے تھے جس بار حضرت تھانوی نے یہ بات کہی تو ایسا معلوم کہ زمین پر جان پھر جائے گی. ہمارا ذکر ایسے ہی ہے. ماشاء اللہ کتنا ذکر کا خیال، تلاوت کا خیال، اللہ کا ذکر، بڑی پابندی. ہم لوگ دیہات میں تھے، مسجد تھی، حضرت آتے تھے، ہم لوگ ذکر کرتے رہتے تھے. مگر بعد تو لوگوں سے کہتے ہیں دیکھو ذکر کرنا ہے. لڑکیاں وغیرہ رہتی تھی ان کی، دیکھو ادھر ذکر کرنا ہے. بڑی خوشی سے. ایک دفعہ کا اور مدرسے والوں کے لیے کہا کیا ہے، ادھر حضرت نے فرمایا کہ تم لوگ کا امتحان ہوتا، سرجامی وغیرہ میں پڑھتے تھے. اب ہم لوگ جٹ گئے اس کے تکرار میں. تو خانقاہ اور حضرت کے گھر کے درمیان میں مسجد ہے، وہاں مسجد درمیان میں. ایک طرف آئے دیکھا ہم تو تکرار کر رہے ہیں، امتحان ہے. اب سب مزاج کا فرق بتا رہا ہمیں پر کوئی رکھی رکی نہیں کسی پر. دیکھا کہ ہم لوگ تکرار کر رہے ہیں. مسجد سے گھر گئے تکرار کر رہے ہیں، گھر سے خانقاہ گئے تکرار کر رہے ہیں. نہیں رہا گیا. کہاں کب تک تم تکرار کرو گے، کب تک ذکر اللہ کب دن لگو گے. امتحان کا زمانہ، خود ہی امتحان لینے والے ہیں. اتنا مجھے تعجب ہوا کہ دوسرا آدمی آتا کہتا نارا ہے تم ذکر میں لگے ہو، چل تکرار کرو، امتحان دینا ہے. یعنی کہتا فرمائے کئی گھنٹے میں دیکھ رہا ہوں خالی تکرار کر رہے ہو تم لوگ. ارے تم لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ تھوڑی دیر یہ کر کے پڑھو، ذکر میں مشغول، دوسرے کا نماز پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو. ہے تیری تعلیم. چاہے ہم لوگ گئے گورکھپور، ظاہر کہ آم کی طرف بہت ہے، عمدہ سمدہ آم یہ ہے. تو حضرت شہر آ رہے تھے مریض کے لیے. ہم بھائی صاحب سے قائد تھے. کہا دیکھو یہ سب باغات ہے. اب اس کا تقاضا کیا ہے، جس
جس در سے چاہو ہم کھانا فلاں چیز کھانا، کہاں بہت باقاعات ہیں، بہت موقع ذکر کا ہے. کبھی اس کسی اس در کے نیچے بلکہ ذکر ہے، کبھی اس در کے نیچے ذکر کی بہت اہمیت ہے ذکر کی. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے کہ کسی درجے میں تو لگا ہی دیا ہے اللہ کے ذکر، لیکن سوا حصہ بھی نہیں ہے، ہزارہ حصہ بھی نہیں ہے، لیکن ذکر کی اہمیت تو ہے ہی ہے الحمدللہ. مگر بات کچھ ہے، کچھ تو زبان چلی جاتی ہے الحمدللہ. اللہ حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں زاویہ میں نے سنا، کہتے ہیں میرا سفر اس پیرانہ ساری میں اس ضعف و کمزوری میں اس لیے ہے تاکہ مجالس ذکر قائم کروں، اس لیے میں نے سفر کیا ہے. بہت مشہور واقعہ ہے، وہاں لوگ بیان کرتے ہیں. اس ضعف و ناتوانی میں نے ذکر جو ربیہ کرے اس لیے تاکہ مجالس ذکر قائم کروں. میں نے کہا خدا کرے میرے ذریعے سے مجالس ذکر قائم ہو جائے. الحمدللہ کچھ نہ کچھ ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ حضرات کے فیل میں سب خود شیخ الحدیث نے خط لکھا ہے ماں طیب صاحب کو بھی، ماں مفتی شفیع صاحب کو لکھ لکھا کہ ذکر کا اہتمام مدارس میں ہونا چاہیے. جب ذکر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو مدارس میں جب ذکر اللہ کا کہا ہوگا تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، سب کا فساد دور ہو جائے گا. بارہ اللہ کا ذکر ولا ذکر اللہ ہے اکبر. اللہ ہم سب کو اپنے ذکر کی توفیق دے. ذکر قلبی بھی ہے، ذکر لسانی بھی ہے، سب کی کوئی ذکر پر مداومت اختیار کرو. دن رات کے اشغال میں اس کی تسبیح و تحلیل کے لیے اپنے اندر ذوق اور شوق پیدا کرو. ذوق و شوق، کلمہ طیبہ، اللہ جل جلالہ کی تکبیر و تحمید، نماز، تلاوت قرآن پاک، علم دین کا حصول وہ بھی داخل ہے. عمل میں علم دین کا حصول یہ بھی داخل ہے، اس سے کبھی نہیں. علم کے کل رب زدنی علما، کوئی کتنی بار داخل ہوں علم سے وہ مستقل نہیں ہو سکتا. وہاں جا کر کے ذکر اس کو خود الگ کر سکتا ہے شیطان کے عمل. علم سے ذکر بھی محفوظ رہے گا. ذکر کی بقا اور اس کی حفاظت علم سے ہے. یہاں چوک میں اجتماع ہوا، ماشاء اللہ صاحب بھی گئے. اجتماع مطلب کہ کوئی ابتدا تھے کتب خانے کا، بہت زبردست تقریر کیا ہے. علم کی جگہ ہے ان کتابوں کے. علم تمہاری حفاظت کرے گا اور مال کی تم کو حفاظت کرنی پڑے گی. بہت لکھا بھی ہوا ہے، علم تمہاری حفاظت کرے گا اور مال کی تم کو حفاظت کرنی پڑے گی. ظاہر کی علم کا درجہ بڑا ہوا ہے مال سے. نیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر کام اور انجام یہ ہے کہ مرتے وقت تیری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے. اللہ شریف یہ ختمی ہو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کے برکات سے ہم لوگوں کو. اب تو سمجھ کو جا ہی رہے ہیں لیکن وہ سلسلہ تو جاری رہے گا ذکر کا تلاوت کا، رہنا نہیں چاہیے. نیز آپ نے فرمایا مجلس سے ذکر 1000 رکعت نفل نماز، 1000 نماز جنازے میں شرکت، 1000 عمل کی عادت سے بھی افضل ہے. بہرحال ذکر کی فضیلت میں بہت کچھ بیان کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. رمضان شریف ہے، ابھی تو عشرہ بھی پورا نہیں ہوا، 2 عشرہ ہے، بہت مواقع ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس رمضان شریف میں صفت تقویٰ سے متصف فرما دے. جو غایت و غرض ہے رمضان شریف لعلکم تتقون، اس کا اہتمام ہوگا تبھی تو آدمی کرے گا، اور جب وہ جانتے ہی نہیں تو کریں گے کیا. اس بنا پر بہت متوجہ فرما دے رہے ماشاء اللہ صاحب کہ رمضان کو خالی نہ جانے دو، ضرور تقویٰ اختیار کرو. ولایت کے درجے تقویٰ، ولایت کے درجے کو پہنچو.
اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہم سب لوگوں کا وقت اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں گزرے اور رمضان کے قدر کرنے کی توفیق ہو۔ قرآن پاک کی تلاوت، ذکر اللہ، درود شریف، تسبیحات، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ترقی دینے والا ہے۔ مجددی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کو دنیا و مافیہ سے بہتر سمجھو، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ کی۔ نفی خود بھی کیا، اپنی اولاد کو بھی سکھایا۔ خواجہ معصوم نے لکھا اپنے والد کو، ابا آپ جیل میں ہیں، یہیں اجین کے جیل میں تھے، وہاں سے لکھا جیل میں ہیں، ہم لوگ اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، آپ جیل میں ہیں۔ کہا بیٹا اصل تو یہ ہے کہ باپ زیادہ پریشان ہوتا ہے بیٹوں کی حرکت سے، مجھ کو تم سے زیادہ رنج ہے، تم لوگ۔ ان کا یہ بھی بات لکھا، مثال بھی دیا، جیسے یہ انگلی ہے کٹ گئی، یہ تھوڑی دیر چل پائے ختم ہو جائے گی، لیکن یہاں تو درد ہمیشہ رہے گا دور۔ بیٹا یہ تو مشہور ہے کہ باپ کو اولاد کی جدائی زیادہ گرا گزرتی ہے، مگر سنو، لا الہ سے اس کی بھی نفی کر دو، یہ اللہ ہمارا کوئی مقصد ہے، باپ کی رہائی بھی مقصود نہیں ہے، آپ ہمارے ہیں تو سب کچھ ہے۔ فرمایا اپنی ماں سے، ماں بھی بہت زبردست تھی، ولیہ، ہمارے حضرت فرماتے زبردست ولیہ تھی، مجھے نہیں سب کیا یہ کھانا ہما آفتابس، باپ بھی ویسے ہی، بیٹی بھی ویسی، بیوی بھی ویسے ہی۔ ہمارے حضرت سے میں برات میں مجددی صاحب رونے لگے، ان کی بیوی نے کہا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب عمر ختم ہو گئی، ہمارا زندوں سے نام کٹ گیا ہے۔ تو مجددی صاحب عالیہ کہتی ہے تو رونے کون بات ہے؟ اب دیکھیے بیوی کہہ رہی ہے مسلم، کہا رونے کون بات ہے، جب کٹ گیا تو راضی رہو۔ مجددی صاحب کو کہا جب کٹ گیا، دیکھ لیا کہ ہمارا نام کٹ گیا زندوں میں سے، تو راضی رہو، رونے کی کیا بات ہے۔ لیکن مجددی صاحب نے لکھا، جیل سے لکھا اپنے صاحبزادے کو کہ لا الہ سے کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں، حتیٰ کہ ہمارے باپ کی رہائی بھی مقصود نہیں ہے۔ اور ماں کو بھی یہی امید کریں، لا الہ سے ہماری جدائی جو ہو رہی ہے اس کی بھی نفی کریں کہ ہم سے ملاقات ہو، اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی، ذرا یقین کے ساتھ فرمایا اگر زندگی رہے گی ملاقات ہوگی، ورنہ دارالسلام میں ملاقات ہوگی۔ یہ مجدد اپنے وقت کا مجدد ہی ہوتا ہے۔ اگر زندگی رہی، ماں کو سمجھا، یہ کہا ماں کو سمجھا دو، اگر زندگی رہی لا الہ سے اس کی نفی کرو، اگر زندگی رہی ملاقات ہوگی، یا پھر ورنہ دارالسلام میں ملاقات ہوگی۔ یہ ہمارے مجدد صاحب اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آرزو نے کوئی آرزو نہیں ہے سوائے اس کے کہ گوشہ تنہائی ہو، ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں مکتوبات میں۔ ہے آرزو نے کوئی ہم کو آرزو نہیں ہے، صرف یہ آرزو ہے کہ گوشہ تنہائی ہو، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم کو وقت ملا ہے، مہلت ملی ہے، کرو گا۔ اور زبردست مجددی صاحب کہہ دیا، خواجہ معصوم بھی ویسے ہی تھے، 7-8 سال کی عمر میں ان کو نسبتیں مل گئی، بالکل کہہ دیا ہے آرزو نہیں، کوئی آرزو نہیں ہے سوائے اس کے گوشے تنہائی ہو۔ ہم لوگ کتنی گوشے تنہائی کون قدر کرتا ہے، کرتے ہیں لوگ، ہمارا ایک بات کہنے کی ہے آرزو نے کوئی ہم کو آرزو نہیں ہے۔ ہم لوگ بات مانیں کتنی آرزویں ہیں، مجدد صاحب کہتے ہیں کہ ہے آرزو نے کوئی آرزو نہیں ہے کہ گوشے تنہائی ہو، ہم اللہ کا ذکر اس کلمہ طیبہ سے اپنے زبان کے تکرار سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ لیکن افسوس ہمیشہ وقت ایسا نہیں رہتا، فرصت میں کہہ رہا ہے دنیا کو ایسے فرصت نہیں ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کا شرم فرمایا مجدد صاحب نے، بعض ہوتا ہے نظر
یہ کہتے ہیں کہ بیک کلمہ طیبہ، اس کلمہ طیبہ کے ایک مرتبہ کہنے سے آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کوتا نظر تو کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کہا اور جنت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں کیا کہا؟ کوتا نظر لوگ ہیں، چھوٹی طبیعت کے، چھوٹے دماغ کے، چاہے عقل کے، یہی لوگ ایسے اعتراض چھوٹے ہی کرتے، چاہے بظاہر بہت بڑے عقل سمجھتے ہیں لیکن بیوقوف ہوتے ہیں۔ ایسے اعتراض آپ کہتے ہیں عموماً بیوقوف ہوتے ہیں، خود سمجھتے رہیں، اور ادھر ادھر کی ایران قرآن خوب بات ہے، اس میں آ کر کے بالکل بدھو بن جاتے ہیں۔ اس کی بھی عقل ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ عقل دے، فراست ہو جاتے ہیں۔ مومن ينظر بنور الله اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور الله، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ اللہ کے نور سے وہ دیکھتا ہے، اللہ کے۔ چنانچہ ایک یہودی تھا، اب یاد آ گیا تو کہتا ہے، وہ انہیں سوچا کہ مجھے کوئی امتحان دینا ہے، یہودی نے سوچا امتحان لینا ہے، اور جو امتحان لینا ہے وہ مدرسے سے حل نہیں ہوگا، کسی بزرگ کی خدمت میں جانا ہوگا، صوفیہ ان کے یہاں حل ہوگا۔ گیا، انہوں نے کہا، مولانا صوفی نے کہا حدیث ہے کہ مومن ينظر بنور اللہ، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ یہ اسے امتحان دیا، بہت بڑے عالم نے لقب دیا، اس کو کتنی مرتبہ ہم نے سنا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو ہمارا سوال ہے اس کو کوئی حل نہیں کر سکتا سوائے یہ کہ صوفی لوگ یہی حل کر سکتے ہیں جن کو قلب سے تعلق ہے۔ اب ہم لوگ ہونا جو ہے نا قلب سے تعلق، یہودی بھی سمجھتا تھا کہ قلب کا تعلق یہ خانقاہیوں سے کے ساتھ ہے، اب اپنے اتنی برتری کرنے میں کوئی حل نہیں ہے۔ اللہ کا شکر، بہت سناتے سوا کے یہودی کو زبردست ابا پہنا اور بالکل درویشوں کی شکل میں گیا یہودی۔ کہا مولانا اس کا کیا مطلب ہے؟ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہودی نے سوال کیا اور گیا تھا شیخ المشائخ کی صورت میں گیا تھا، کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ اتقوا فراست المومن، اس کا کیا مطلب ہے؟ فإنه ينظر بنور اللہ، کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ زنار جو پیچھے ہے اس کو اٹھاؤ اور دیکھو، تھا یہودی تھا لیکن مشائخ کی صحبت میں گیا تھا، عملی اس کا جواب دیا، یہ کچھ نہیں کہا، مگر کہا کہ اتقوا فراست المومن کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر جو زنار جنو پڑا ہوا ہے یہودیت کا اس کو اٹھاؤ، اور کہا اللہ مجھے آپ ایسا بدنام کر رہے ہیں، میں صاحب آدمی چاہیے، اپنے لوگوں سے کہا کہ اس کا ایک بات نکالو، دیکھا تو زنار لگا چلے یہودیت کے نشانات، وہ مسلمان ہو گیا، اسے آنکھ کیا کہ میں مسلمان ہوگا۔ پھر اس کے بعد خانقاہیوں سے کہا شیخ نے، اے لوگوں اسے آج اس زنار یہودیت کو توڑ کر کے حلقہ اسلام میں آیا ہے، تو آج ہم بھی اپنی آواز اپنے غفلت کے پردے کو توڑ کر کے ذکر میں آ جائیں۔ جب اس یہودی نے دیکھا ایسا بات یہودی تھا، یہ زنار کو توڑ کر کے حلقہ اسلام میں آیا، تم اتنے دنوں سے ہمارے یہاں، تم حلقہ غفلت کو توڑو اور آ جاؤ، ذکر میں آ جاؤ۔ چنانچہ کوہرام بچ گیا، لکھا ہے کوہرام بچ گیا، سب لوگوں نے عہد کیا کہ اللہ ہم نیا عہد آپ سے کر کے آپ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نور سے اتنا منحصر تھا کہ کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ کوئی سمجھے کہ اس کے نیچے جنے جاتے روز باندھتے ہیں یہ۔ اور حضرت شیخ نے فرمایا اے لوگوں سنو، یہ زنار یہودیت کو توڑ کر کے اسلام میں آیا ہے، آج یہ غفلت کے زنار کو توڑ کر کے حلقہ اسلام میں آؤ، حلقہ ارادت میں آ جاؤ۔ کہتے ہیں شور مچ گیا، کوہرام مچ گیا،
سب نے اپنے عہد کو مکمل کر کے اثر نو سبھی میں داخل ہوئے، سلوک میں داخل ہوئے. مجھے بہت دنوں نے لکھا ہوا ہے میرا پورے الفاظ حضرت یہ کبھی کبھی سناتے تھے ماشاء اللہ، بہت بڑے بس سے سناتے تھے کہ یہ یہودی کرامت کو دیکھ کر کے مسلمان ہو گیا. تو انہوں نے موقع دیکھا کہ اس وقت سب لوگ متاثر ہیں، ایسی غفلت میں اسے پڑے ہوئے ہیں، اس سوچا ہوگا نہ اس طریقے سے ان کو ابھارو. یہاں دیکھو اتنے سال کا ایک کافر مسلمان ہو رہا ہے، آج تم نے غفلت کے جنے اور زلار کو توڑو اور گیا اندر آ گیا. اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بھی چلیں گی، ختم نہیں ہوگی، یہ سلسلہ بھی رہے گا انشاءاللہ. توجہ کی ضرورت ہے. نور قلب، نور قلب اسون درویشہ پائے جو قاضی صلی اللہ پانی کا دل گئے. نور سینہ اسین درویشہ پائے، درویشوں کے قلب سے ڈھونڈنا چاہیے نور. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ظاہری چیزوں سے بھی مناسبت، علوم ظاہرہ سے بھی، علوم باطنہ، ہمارے ظاہرہ ہمارے باطنہ سے بھی ہم سب لوگوں کو مناسبت پیدا فرمائے. حضرت ہمارے بہت فرماتے تھے کہ ایک شخص نے کہا کہ کیا بات ہے کہ جتنے اہل علم جی استعداد ہوتے ہیں وہ ادھر نہیں آتے. ماشاء اللہ سرکار جتنے اہل علم صاحب استعداد ہوتے ہیں ادھر نہیں آتے، یعنی تصوف ادھر. حضرت فرمایا کہ ادھر کو کوئی استعداد نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں آتے. علم کی استعداد ہے، اس قلب کی استعداد ابھی حاصل نہیں کیا انہوں نے، اس کے متقدین ہی تک کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس نور قلب سے دلوں کو منور فرمائے. ہم جانتے ہیں کعبہ شریف وہاں اب صاحب صاحب حرم کے قریب پہنچے تو مولانا نے فرمایا کہ مولانا وہ صبح کو جو پڑھی جاتی ہے دعا جس میں علم طرف دیا جاتا ہے، اللہ مجھے پھر قلبی نہ رو، پھر بشیر نہ رو، پھر ہر پڑھی گئے. تو اگر کوئی اس وقت پڑھنے کی ضرورت پہ بات ہر ہے کچھ ٹھیک ہے نا. ماں پڑھنے کا نہیں پوچھا مجھ سے، حضرت اس میں پڑھنے میں کیا، وہ دعا چاہے پڑھیے دعا میں سب چیز کو پڑھنی ہے. اتنا خیال مولانا کو تھا کہ وہ دعا قریب وطن نہیں پڑھے ہیں یا پڑھے ہیں دوبارہ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. ابھی کوئی پوچھنے ہی بات نہیں، لیکن حضرت مولانا لوگ بہت روزگار بالکل بہت ہی متوازے تھے. علم کے معاملے میں اپنے کو حقیق سے حقیق تر کر کے پیش کرتے تھے اپنے کو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کی تعلیمات پر کیا ہوگا ان کے تبادلے کے حالات میں نہیں جانتا. اللہ کے ساتھ ان کے معاملات ہو سکتے. میں خانقاہ سے آیا ایک دفعہ گجرات سے گیا ملنے کے لیے. فرمایا کہ آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں؟ اور سوال آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں؟ میں نے کہا جیسے آپ وہی میں بھی بیان کرتا ہوں. اس کی بنیاد کثرت ذکر حسین خلق کی بنیاد ہے خانقاہ کی. بہت خوش ہوئی. کثرت ذکر حسین خلق، کثرت ذکر سے کبر نہ ہو، کثرت ذکر حسین خلق یہ خانقاہ یہ رکھے. بہت خوش ہوئے اور گاندھی کے لیے سلانے رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کی تعلیمات، ان کے ارشادات، ان کے طریق کو زندہ رکھنے کی توفیق رحمت فرمائے. حضرات ہمارے سب اپنے دل تھے، اپنے کو مٹائے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ رمضان شریف کے قدر کی توفیق دے. قرآن پاک کی تفسیر، اس کی تعلیم بالکل ضرور رہنا چاہیے. قرآن میں قدر عظمت دل میں ہو، تلاوت کے ساتھ، تعلیم و تعلیم کے ساتھ اپنے کو خیال امتی من دعا الی اللہ وحب عباد ہوئے دے. خیال امتی میری امت کے خیال وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت ہے اور لوگوں کو محبوب اللہ کا بناتا ہے. حکیم صاحب تھے حکیمت کہا بھائی یہ حدیث تو میں بطور تحفہ ہندوستان سے لے جا رہا ہوں. خیال امتی من دعا الی اللہ
وحبب البعض میرے میری امت کے بہترین وہ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں. اللہ کے محبوب کیسے بنے گا؟ اتباع سنت سے. اتباع سنت کی جو تعلیم دیتے ہیں وہ ہے کہ اللہ کو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنا رہے ہیں. مہاراج اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ سلسلہ چل رہا ہے جب تک چلے لیکن خیر کے ساتھ چلے, درستگی کے ساتھ چلے, سنت کے مطابق چلے, اس کے اندر کوئی بدعت وغیرہ نہ آنے پائے. اس کی آپ لوگ سے درخواست ہے. اب تو ختم ہی ہم لوگ چلے جائیں گے. دعا کیجیے جاری ساری رہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے عافیت دار عطا فرمائے اور رمضان شریف کے فیض و برکات, قرآن شریف کے فیض و برکات, اپنے اکابر کی فیض و برکات سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مستفید فرمائے اور ان کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے. اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے ہر سیکنڈ ہر لمحہ کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اپنی محبت اور نسبت سے سربراہ فرمائے اور حق تقویٰ کی ادائیگی کی توفیق مرحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی الکریم صلی اللہ تعالی